السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الحج عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے ابواب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یعنی ان ابواب الحج میں وہ روایت ذکر کریں گے جو حج سے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ سب سے پہلا باب فرماتے ہیں باب ما جاء فی حرمت مکہ۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ایک سوال ذہن میں آئے کہ ابواب الحج کا آغاز ہے اور امام ترمذی نے سب سے پہلے حرمت مکہ کے تعلق سے باب بیان کیا، حج سے متعلق نہیں ذکر کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج کا تعلق مکہ شریف اور اس کے مقامات مقدسہ ہی سے حج کا تعلق ہے۔ اس لیے ظاہر بات ہے کہ کوئی حج کرنے جائے گا مکہ مکرمہ میں، اس کے مقام امکنہ مقدسہ کو اور ان کی زیارت، ان کے یہاں وہاں پر ٹھہرنا، یہ سب مکہ مکرمہ ہی سے متعلق ہیں۔ تو جب مکہ مکرمہ کی عظمت اور اہمیت اور اس کی فضیلت معلوم ہوگی تو ہر آدمی اس کی فضیلت کے پیش نظر حج کرنے کا ارادہ رکھے گا، اور اس کا باعثہ اس کو ابھارے گا اس بات پر کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے۔ اس لیے سب سے پہلے امام ترمذی نے مکہ مکرمہ کی عظمت اور حرمت کے تعلق سے باب رکھا۔ فرمایا باب ما جاء فی حرمت مکہ تا، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو حرمت مکہ کی عظمت کے سلسلے میں آئی ہیں۔ مکہ مکرمہ کی عظمت اور رفعت اس سے واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں بہت ساری جگہ پر مکہ مکرمہ کا ذکر فرمایا، کچھ جگہوں پر مکہ مکرمہ کی قسم بھی یاد فرمائی۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، یہ مکہ مکرمہ کے لیے سب سے بڑی سعادت مندی اور اس کی عظمت کا باعث ہے۔ قرآن نے بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یعنی شہر مکہ کی قسم اللہ نے یاد فرمائی، اور یہ قسم کی وجہ بھی بیان فرمائی، وانت حل بہذا البلد، کہ اے رسول آپ اس شہر مکہ میں قدم رنجا ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو اتنا عظیم بنایا کہ اس کی قسم کھائی۔ اور اللہ رب ایک حدیث پاک میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کعبہ کو، مکہ مکرمہ کو حرم بنایا، ان اللہ حرم مکہ وانی احرم ما بین لابتیہا، تو حرم اللہ نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا ہے۔ حرم اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہا را میم اس سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حرام ہونا، تو چونکہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال حرام ہے، خون ریزی حرام ہے، کسی کو مارا نہیں جا سکتا، فادخلوها بسلام آمنین، شہر مکہ میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، وہ شہر امان ہے، شہر سلامت ہے، اس لیے اس کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو حرم بنایا، اب وہاں پر نہ کسی کی جان لی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ اس کے کسی پودے کو بھی کاٹا نہیں جا سکتا، کسی درخت کو بھی نہیں کاٹا جا سکتا۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ منورہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم مکہ و انی احرم ما بین لابتیہا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیڑ پودے سب کاٹنے سے منع فرما دیا. فلا یقتل فلاح ولا یعضد شجرها. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اذکر گھاس، اس سے تو ہم اپنے چھپر بھی بناتے ہیں، چھتیں بناتے ہیں، اس کی اجازت آپ دے دیں. تو سرکار نے حدیث پاک میں فرمایا، حدیث پاک میں ہے الا الاذخر الا الاذخر. صحابہ کرام کے استفسار کے بعد اس سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل شرعیہ میں پورا اختیار ہے، جس کو چاہے حرام فرما دیں اور جس کو چاہے مباح فرما دیں. بہرحال مکہ مکرمہ کے اندر کوئی پیڑ بھی نہیں کاٹا جا سکتا. تو یہ ہے مکہ مکرمہ کی حرمت. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا لیث بن سعد عن سعید بن ابی سعید المقبوری. ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث بن سعد نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن ابی سعید مقبوری سے. عن ابی شریح العدوی، وہ روایت کرتے ہیں ابو شریح عدوی سے، انہ قال لعمر بن سعید، کہ حضرت ابو شریح عدوی نے عمر بن سعید سے کہا. آنے والی جو حدیث امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں اس سے بھی مکہ مکرمہ کی عظمت و حرمت سمجھ میں آئے گی. لیکن اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، جب یزید کا دور آیا تو یزید نے مدینہ منورہ میں عمرو بن سعید کو حاکم اور گورنر بنا دیا اور اس کو حکم دیا کہ عبداللہ ابن زبیر جو کہ یزید کی بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ مکہ مکرمہ میں تھے، تو اس کو حکم دیا کہ عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کیا جائے اور ان سے وہاں پر جا کر قتال کیا جائے. تو عمرو ابن سعید نے لشکر مکہ مکرمہ کے لیے بھیجا عبداللہ ابن زبیر سے قتال کرنے کے لیے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں پر موجود تھے مکہ مکرمہ میں. تو حضرت ابو شریح نے کہا کہ میں نے، یعنی عمرو ابن سعید سے کہا کہ تم مکہ مکرمہ قتال کرنے کے لیے لشکر کو بھیج رہے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ اللہ نے اسے حرم بنایا ہے، اس میں قتال جائز نہیں ہے. حضرت ابو شریح نے یہ عمرو ابن سعید سے کہا تو عمرو ابن سعید نے کہا مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے. حضرت ابو شریح نے وہ پوری حدیث پھر بیان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی عظمت و حرمت کے تعلق سے بیان فرمائی. خطبہ دینے کے وقت میں سرکار نے جو حدیث ذکر کی اس کے بارے میں حضرت ابو شریح نے کہا کہ میری ان آنکھوں نے سرکار کو بولتے ہوئے دیکھا ہے، میرے ان کانوں نے وہ الفاظ سنے ہیں، اور میں نے ان سرکار کے ان الفاظ کو یاد کیا ہے. وہ الفاظ یہ ہیں، الفاظ پورے سنا دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور مکہ مکرمہ کے اندر قتال جائز نہیں ہے، تو کیسے وہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لیے لشکر کو قتال کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، یہ کہا. تو اس حدیث سے حرمت مکہ مکرمہ کا اظہار ہوتا ہے، ثبوت ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک شبہہ ہوتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں قتال حرام ہے تو فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قتال کیوں کیا؟ یہ شبہہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ بھی حدیث پاک میں مذکور ہے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی میرے قتال کرنے کی وجہ سے کہ میں نے فتح مکہ کے روز
وہاں پر قتال کیا، تو میرے قتال کرنے کی وجہ سے اگر کوئی مکہ مکرمہ میں قتال کے جواز پر دلیل پکڑے تو سرکار نے ارشاد فرمایا اس سے کہہ دو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے دن کے کچھ وقت کے لیے اجازت دی تھی، اور جیسی حرمت پہلے ثابت تھی ویسی اس کی حرمت اب قیامت تک کے لیے ثابت ہو گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وقت کے لیے اللہ نے اجازت عطا فرمائی تھی قتال کرنے کی، پھر اس کی حرمت ویسی ہی ثابت ہے۔ یہی حدیث پاک کے اندر ذکر ہے، امام ترمذی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے بھی کتاب العلم کے اندر کی ہے۔ قال لعمرو بن سعید، حضرت ابو شریح عدوی نے عمرو بن سعید سے کہا وہو یبعث البعوث الی مکہ، اس حال میں کہ وہ لشکر بھیج رہا تھا مکہ کی جانب، تو چونکہ امیر تھا وہاں کا، مدینہ منورہ کا یزید نے امیر بنا دیا تھا، تو حضرت ابو شریح نے کہا اذن لی ایھا الامیر، اے امیر تو مجھے اجازت دے بولنے کی، میں کچھ بولوں یہاں پر۔ وحدث کا قولا، میں تجھ سے ایک ایسی بات بیان کروں، قام بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الغد من یوم الفتح، یوم فتح مکہ کے دوسرے دن سرکار نے جو بات کہی، قامہ کے ساتھ میں اشارہ ہے قام بھی، جس بات کو سرکار نے انجام دیا منبر پر کھڑے ہو کر، جو بات سرکار نے منبر پر کھڑے ہو کر فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی، میں تجھے وہ بات بتا دوں۔ پھر بیچ میں فرماتے ہیں سمعتہ اذنایا، یہ نہیں ہے کہ میں بغیر سنی ہی بات بیان کر رہا ہوں، میرے ان کانوں نے سنا ہے، سمعتہ اذنایا، وہ بات میرے ان دونوں کانوں نے سنی، ووعاہ قلبی، اور میرے دل نے اس کو یاد کیا ہے، دل میں محفوظ ہے آج بھی، وابصرتہ عینایا، اور میری دونوں آنکھوں نے سرکار کو تکلم فرماتے ہوئے دیکھا ہے، حین تکلم بھی، جب سرکار نے تکلم فرمایا۔ پھر بیان کرتے ہیں انہ حمد اللہ، سرکار کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ستائش کی، واثنى علیہ، اور اس کی تعریف کی، ثم قال، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا ان مکہ حرمہ اللہ، بے شک مکہ کو اللہ نے حرم بنایا، حرمت والا بنایا ہے، ولم یحرمها الناس، لوگوں نے اس کو حرمت والا نہیں بنایا، اللہ نے اس کو حرمت والا بنایا ہے، ولا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی انسان کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے حلال نہیں ہے ان یسفک بہا دمن، کہ وہ شہر مکہ کے اندر خون ریزی کرے، او یعضد بہا شجرتن، یا شہر مکہ میں اس کا کوئی درخت کاٹے، کسی کے لیے حلال نہیں۔ جب درخت کاٹنا حلال نہیں، خون بہانا حلال نہیں، تو یہ لشکر قتال کے لیے کیوں بھیج رہا ہے شہر مکہ میں؟ پھر فرمایا فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ فِيهَا، تو اگر کوئی شخص رخصت حاصل کرنا چاہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ میں قتال کرنے کی وجہ سے، فَقُولُوا لَهُ، تو اس سے کہہ دو، ان اللہ اذن لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، ولم یأذن لک، اور تجھے اجازت نہیں دی ہے، یہ سرکار نے فرمایا ہے، وانما اذن لی فیہا ساعۃ من نہار، اور سرکار فرماتے ہیں کہ اور مجھے فتح مکہ کے دن، پورے دن بھی نہیں، دن کے ایک حصے میں اللہ نے مجھے اجازت دی تھی، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، تو حرمت شہر مکہ کی حرمت آج ویسی ہی پلٹ آئی ہے جیسے کہ کل تھی، یعنی جیسے کل وہاں پر جنگ و جدال حرام تھا،
ویسے اب بھی جنگ و جدال حرام ہے۔ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، چاہیے کہ شاہد جو لوگ حاضر ہیں وہ یہ بات ان کو پہنچا دیں جو کہ غائب ہیں۔ فقیل لأبی شریح، یہ بات، یہ حدیث حضرت ابو شریح نے عمرو ابن سعید کو بتائی۔ پھر حضرت ابو شریح سے کہا گیا ما قال لك عمرو بن سعید، عمرو ابن سعید نے آپ کو جواب میں کیا کہا؟ کیا کہا جواب میں؟ قال، تو حضرت ابو شریح کہتے ہیں کہ قال انا اعلم منک بذالک یا ابا شریح، عمرو ابن سعید نے جواب میں یہ کہا کہ اے ابو شریح میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ان الحرم لا يعيذ عاصیا، عمرو ابن سعید نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ قتال حرام ہے، یہ تو سمجھا، لیکن ساتھ میں یہ اپنی طرف سے استدلال کر لیا کہ حرم میں اگر کوئی شخص گناہ کر کے بھاگ جائے، گناہ سے مطلب حد وغیرہ سے بچنے کے لیے، یا کوئی شخص کسی کی خون ریزی کر کے وہاں پر بھاگ گیا قصاص سے تاکہ بچ جائے، یا کوئی چوری کر کے وہاں پر بھاگ گیا تاکہ ہاتھ کٹنے سے بچ جائے، تو کہ عمرو ابن سعید نے کہا کہ مکہ مکرمہ ایسے لوگوں کو پناہ نہیں دیتا ہے۔ اس نے یہ سمجھا، کہا کہ قالا، اس نے کہا انا اعلم منک بذالک یا ابا شریح، اے ابو شریح میں تم سے زیادہ یہ بات جانتا ہوں۔ ان الحرم لا يعيذ عاصیا، حرم کسی گنہگار کو پناہ نہیں دیتا، ولا فارا بدم، نہ ہی خون کر کے بھاگنے والے کو، ولا فارا بخربت، اور نہ ہی چوری کر کے بھاگنے والے کو۔ اس کو خربتن بھی پڑھا جا سکتا ہے خاک ضمے کے ساتھ، اور نہ ہی خربہ ضمے کے ساتھ اگر پڑھے تو اس کا معنی فساد کا ہوگا، نہ ہی فساد کر کے بھاگنے والے کو۔ اور ایک روایت میں امام ترمذی فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں وَيُرْوَى بِخِزْيَةٍ، خزیہ بھی روایت کی گئی ہے، خزیہ بمعنی رسوائی، یعنی جو رسوائی کے ساتھ بھاگا ہو اس کو بھی پناہ۔ اب وہ رسوائی میں عموم ہے، کسی بھی طریقے کی رسوائی ہو۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ و ابن عباس، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ بہرحال مقصود جو تھا وہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کی حرمت بیان کرنا، وہ حرمت حدیث پاک سے سمجھ میں آ گئی۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی شریح حدیث حسن صحیح، امام ترمذی فرماتے ہیں ابو شریح کی حدیث حدیث حسن، حدیث صحیح ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ وہ ابو شریح الخزاعی اسمہ خویلد بن عمرو، ابو شریح خزاعی ان کا نام خویلد بن عمرو عدوی ہے، عدوی کعبی ہے۔ ومعنی قولی ولا فارن بخربتن، ولا فارن بخربتن، یہ جو قول ہے اس کا مطلب ہے یعنی جنایہ، مراد ہے جنایت، جنایت کر کے جو بھاگ گیا ہو، فساد کر کے بھاگا ہو۔ یقول من جنا جنایتن او اصاب دمن ثم جاء الى الحرم فانه يقام عليه الحد، عمرو ابن سعید نے یہ کہا، اس کے قول کا مطلب ہے یہ کہ جس نے جنایت کی یا کسی نے خون ریزی کی، ثم جاء الى الحرم، پھر حرم بھاگ آیا، فانه يقام عليه الحد، تو اس پر حد قائم کی جائے گی۔ باب ما جاء فی ثواب الحج والعمرہ، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو حج اور عمرہ کے ثواب کے سلسلے میں آئی ہیں۔ حج اور عمرہ کا کیا ثواب ہے؟ بہت ساری روایتیں آپ نے حج اور عمرہ کے ثواب میں پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی۔ جس نے حج کیا تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس کے سارے گناہ ایسے معاف کر دیے گئے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ کسی نے عمرہ کیا تو اس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں ایک عمرہ اور دوسرے عمرہ کے بیچ میں
جو بھی گناہ کیے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، یہاں پر بھی فضیلت ہی کا ذکر ہے۔ باب ما جاء فی ثواب الحج والعمرہ۔ حدثنا قتیبہ بن سعید و ابو سعید الاشج، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید نے، ابو سعید اشج نے، دونوں نے کہا حدثنا ابو خالد الاحمر، ہم سے حدیث بیان کی ابو خالد احمر نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو بن قیس سے، وہ روایت کرتے ہیں عاصم سے، وہ روایت کرتے ہیں شقیق سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ سے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج و عمرہ کے درمیان متابعت کرو، یعنی حج کے بعد عمرہ کرو، عمرہ کے بعد حج کرو، کوئی ایک کیا اس کے بعد دوسرا بھی کر لو، وقت ہو تبھی ہے۔ فإنهما ينفيان الفقر، کیونکہ یہ دونوں فقر کو دور کرتے ہیں، محتاجی کو دور کرتے ہیں، والذنوب، اور گناہوں کو بھی دور کرتے ہیں، کما ينفي الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، جیسے کہ کیر کہتے ہیں، یہ کور کی جمع ہے، کور کا معنی ہوتا ہے بھٹی، کور کی جمع اخبار بھی آتی ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ یہاں پر کیر خود ہی مستقل بھٹی کے معنی میں ہو، کور کی جمع نہ ہو۔ کما ینفی الکیر، جیسے کہ بھٹی ختم کر دیتی ہے خبث الحدید، لوہے کی زنگ کو، والذهب والفضہ، اور سونا اور چاندی کو صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ تو جیسے لوہار کی بھٹی، اس میں آگ میں اگر لوہا، چاندی یا سونا ڈالا جائے، اب اس کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، تو جیسے اس سے ان کو ڈھالا جاتا ہے، صاف ستھرا کیا جاتا ہے، ویسی حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو بھی اور محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْحِجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، اور سرکار نے فرمایا حج مقبول کے لیے ثواب نہیں ہے مگر جنت، جس کا حج مقبول ہو گیا وہ جنتی ہو گیا۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ حج مقبول ہوا ہے یا نہیں؟ تو حج مقبول کے سلسلے میں بزرگوں نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا حج مقبول وہ حج ہے جہاں پر جس میں حج کرنے کے دوران کوئی گناہ نہ ہو، وہ حج مقبول ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ حج مقبول وہ ہے جس کے احکام کی ادائیگی میں کوئی نقصان نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ اور اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے حج مقبول وہ ہے جو تمام تر احکام تو ادا کر کے آئے ہی ساتھ آنے کے بعد، حج کرنے کے بعد اس کے اندر سدھار اور صلاح کا ظہور ہو گیا ہو، بدل گیا ہو، اس میں بدلاؤ آ گیا ہو، پہلے گالی دیتا تھا اب گالی نہیں دیتا ہے، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اب نماز پڑھتا ہے۔ اگر کسی کے اندر ایسا بدلاؤ ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا حج مقبول ہے۔ وفی الباب، اس باب میں عن عمرو عن عمر و عامر بن ربیعہ و ابی ہریرہ و عبداللہ ابن حبشی و ام سلمہ و جابر، اس باب میں عمر، عامر بن ربیعہ، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن حبشی اور ام سلمہ و جابر سے روایت ہے۔ قال، انہوں نے کہا، قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود، ما قبل میں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث گزری وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث حسن صحیح، حدیث حسن صحیح ہے، غریب من حدیث عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے جو ما قبل میں مذکور ہوئی وہ حدیث غریب ہے۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان ابن عیینہ عن منصور عن ابی حازم، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عمر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، وہ روایت کرتے ہیں منصور سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو حازم سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے۔ قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفس ولم یفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے حج کیا اور دوران حج اس نے گناہ نہیں کیا، ولم یفسق اور کوئی فسق اور طاعت الہی سے نکلنے کا کوئی کام نہیں کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه تو اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح، امام ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ وہ ابو حازم کوفی هو الاشجعی، ابو حازم جو کہ راوی آئے اس میں وہ کوفی ہیں، اور ابو حازم کوفی وہ اشجعی ہیں، ان کا نام سلمان ہے جو کہ عزہ الاشجعیہ کے آزاد کردہ غلام ہے۔ باب ما جاء من التغلیظ فی ترک الحج، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو حج چھوڑنے کی تغلیظ و تشدید کے سلسلے میں آئی ہیں۔ حج کسی پر فرض ہو گیا اور وہ شخص حج نہیں کر پایا اور مر گیا، تو تشدید و تغلیظ میں حدیث پاک میں یہ تک فرمایا گیا کہ یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو جائے گا، رہے گا تو مسلمان ہی، کیونکہ احکام شرعیہ کا بجا لانا ہمارے نزدیک ایمان میں داخل نہیں ہے، لہذا احکام شرعیہ کو چھوڑ دیا کسی نے تساہلاً، سستی کی بنا پر، تو اس کی بنا پر وہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہی ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا۔ پھر یہ جو حدیث پاک میں یہ کہا گیا کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یہ بطور تغلیظ ہے۔ مطلب یہ ہے یا تو یہ محمول ہے اس بات پر کہ اس نے حج کو چھوڑا حلال سمجھتے ہوئے، یعنی اس کی فرضیت ہی کو نہیں مانتا، تو یا تو وہ یہودی ہو کر مرا یا نصرانی ہو کر مرا۔ نصرانی اور یہودی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ویسی ہی سزا ہوگی جیسے کہ ان کافروں کو ہوتی ہے، یا مراد یہ ہے کہ محض تغلیظ یہودی اور نصرانی ہو کر کے تو نہیں مرے گا، لیکن انکار کرتے ہوئے نہیں چھوڑا ہے اس نے، تو اس کی سزا اور اس کا گناہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یہود و نصرانی کا، یا یہ کہ اس نے ایسے ہی کام کیا جیسے کہ یہودی نصرانی کرتے ہیں، کیونکہ یہودی اور نصرانی یہ حج کے مقر نہیں ہیں، یہ منکر ہیں، یہ حج نہیں کرتے، سمجھے نہیں؟ ہاں۔ باب ما جاء من التغلیظ فی ترک الحج، حدثنا محمد بن یحییٰ القطعی البصری، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن یحییٰ قطعی بصری نے، وہ کہتے ہیں حدثنا مسلم بن ابراہیم، ہم سے حدیث بیان کی مسلم ابن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں حدثنا ہلال بن عبداللہ مولا ربیعہ، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ہلال ابن عبداللہ نے جو کہ ربیعہ بن عمر ابن مسلم باہلی کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو اسحاق الحمدانی، ہم سے حدیث بیان کی ابو اسحاق حمدانی نے، وہ روایت کرتے ہیں عن حارث سے، عن علی، وہ حضرت علی سے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک زادن او راحلتا تبلغه الی بیت اللہ، جس نے توشہ اور سواری پائی، جو مالک ہوا اتنے توشے اور سواری کا کہ جو اس کو بیت اللہ تک پہنچائے، یعنی پہنچانے میں اس کو دشواری نہ ہو، جو آسانی کے ساتھ پہنچے، انہی الفاظ سے ہی ہمارے فقہاء کرام نے حج کی فرضیت کے لیے کچھ شرائط ذکر کر دی ہے۔ ولم یحج، اور پھر اس نے حج نہیں کیا، مالک تو ہو گیا اتنا، فلا علیہ ان یموت یہودیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے، یہ تغلیظاً ہے، یاد رکھیے، تعویل میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور نصرانی ہو کر، وذالک، وہ اس وجہ سے، ان اللہ یقول فی کتابہ، اللہ رب العزت اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو جو بھی راہ پائے بیت اللہ تک جانے کی، اس پر اللہ کی طرف سے اس پر حج فرض ہو گیا ہے۔ اب گویا کہ یہ انکار اگر کرتے ہوئے، یہ آیت کریمہ کا انکار ہوگا، حج کی فرضیت کا انکار اگر ہوا، تب تو یہود و نصارہ ہی کی طرح منکر بن گیا یہ، اور اگر انکار کرتے ہوئے نہیں کیا، تساہلاً کیا ہے،
تو گویا کہ یہ اس نے ایسا کام کر لیا جیسے کہ یہود و نصارہ کرتے ہیں، یا ایسا کام کیا جس پر وہ گناہ مرتب ہوگا جو گناہ یہود و نصارہ پر مرتب ہوتا ہے، مختلف معنی ہے۔ قال ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، اس کو ہم صرف اسی وجہ اور اسی طریق سے جانتے ہیں، وفی اسنادہ مقال، اور اس حدیث کی سند میں گفتگو ہے، وہلال ابن عبداللہ مجہول، اور ہلال ابن عبداللہ جو راوی آئے وہ مجہول ہیں، والحارث یضعف فی الحدیث، اور جو حارث راوی آئے ہیں ان کو ضعیف فی الحدیث قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔